बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीलॉग शुरू करने से पहले आज एक वजाहत करनी थी कि आप लोग जो है वो कमेंट्स में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कितने धंधे होते हैं, ज़िंदगी में रोज़ी भी कमानी पड़ती है, तो मैं जवाब नहीं दे पाता। मैं तो शुरू में सबको सलाम कर देता हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया एंड वालेकुम सलाम। और उसके बाद अगर मेरा बस चलता ना, तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, कसम पैदा करने वाले की, मैं उनके घर जाके ना उनका शुक्रिया अदा करता, क्योंकि मैं बिल्कुल एक मलंग और दरवेश आदमी हूँ। मैं कोई इतना बड़ा जो है ना वो सहाफ़ी नहीं हूँ, ना मैं किसी चैनल पे हूँ। बस अपने जो है ना वो घर के कोने में बैठ के ये वीलॉग करता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको जो है ना वो सूरत हाल से आगाह करूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैंने कहा कि अगर मेरे बस में होता, आप में से कोई अमेरिका से कमेंट करता है और कोई यूके से, तो मेरी इतनी औकात ही नहीं है, वरना मैं घर आके आप लोगों का शुक्रिया अदा करता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। क्या नूर जहान का प्लॉट आइन में शामिल किया है? ये असल में ना सीरीज़ है। सीरीज़ ये है कि अक्सर व बेशतर मैं आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ पे क्या सिस्टम राइज है, यहाँ पे कौन सी जमहूरियत है, यहाँ पे कौन सी आमरीत है। यानी बकौल उस्ताद मोहतरम हसन निसार कि ऐसा बदकिस्मत मुल्क है कि यहाँ आमरीत भी 2 नंबर। आमरीत होती ना, जिसे आमरीत डिक्टेटरशिप कहते हैं, वो भी 2 नंबर यहाँ पे आई, तो वो भी 2 नंबर आई। आमिर भी 2 नंबर थे, उन्होंने ठग मिला लिए साथ। और हसन निसार साहब भी कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आई कि हमने वो कौन सा गुनाह किया है कि हमें तौला तारड़ को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल वो अक्सर ऐसी बातें करते हैं, तो मैं ये हिस्ट्री आपके सामने रखता रहता हूँ कि ये सारा फ्रॉड है। और सबसे पहले 1947 की आज़ादी के बाद सबसे पहले जो चीज़ हमने खोई ना, वो आज़ादी थी। यकीन करें, हाँ अब अज़ानें होती हैं, मस्जिदें खुली हैं, इसके अलावा जो है ना वो नमाजें हो रही हैं, और ये सारा कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वरना यहाँ पे कब्ज़ा है जी। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर वेस्ट पाकिस्तान कंपनी आप कर लें। वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ वेस्ट पाकिस्तान कंपनी है। उस कंपनी में मुख्तलिफ शोबे हैं, उसमें जर्नैल हैं, उसमें सियासतदान हैं, उसमें सरमायाकार हैं, उसमें सनतकार हैं, जागीरदार हैं, पीर हैं, गद्दी नशीन हैं। ये है वेस्ट पाकिस्तान कंपनी। आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, इससे पहले वाले वीलॉग में भी सुना चुका हूं, तो आप अंदाजा कर लें कि यहाँ पे कौन सा सिस्टम राइज है। बाकी सारी बातें हैं। उसके बाद ऐसी तरफ से मिसाइल आएगा कि पता ही नहीं चलेगा। जनरल मुशर्रफ ने कहा था नवाब अकबर खान बुगटी को। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, इसकी भी वजाहत करता हूँ। उसके बाद खूनी चौक, यानी डी चौक को आज से जो है ना वो मैंने राय ली थी कि इसको खूनी चौक का नाम दिया जाए या शोहदा चौक का नाम दिया जाए, तो ज़्यादातर जो वोट पड़े हैं वो खूनी चौक में पड़े हैं कि जिसको खूनी चौक कहा जाए। तो खूनी चौक यानी डी चौक अलमारूफ खूनी चौक। उसके बाद केला कत्लेआम 1928, जनरल मार्कोस, कोलंबिया, अमेरिका का पड़ोसी छोटा सा मुल्क। पहले मैं आपको जलियांवाला बाग बता चुका हूँ, यानी मैं 2 वीलॉग्स में जिक्र कर चुका हूँ। जलियांवाला बाग, जनरल डायर, यानी ये मैं आपको बता चुका हूँ। जिसने देखना है पीछे थोड़ा चला जाए। आज आपको कि ये जो कत्लेआम है ना आम इंसानों का, मासूमों का, मजदूरों का, ये कोई नई बात नहीं है। ना जनरल मार्कोस नया है, ना जनरल डायर नया है, ना जलियांवाला नया है, ना केला कत्लेआम जो है ना वो नया है। ये आपको बताऊंगा। और एंड पे हम सवाल करेंगे जो आपने सब ने यानी आपने वादा करना है कि आप कमेंट्स में सारे लिखेंगे, जितने भी सुनते हैं आप लोग, गोली क्यों चलाई। ये जो है ना वो हमारा मुद्दा है, ये हमारा इस्तगासा है। हम ये बात मानते हैं कि जो मुजाहिरीन थे या जो धरना वाले थे, जुलूस वाले थे, उन्होंने तमाम कानूनों की खिलाफ वर्जी की।
انہوں نے ریاست کی مرضی کی خلاف ورزی کی، انہوں نے کنٹینر ہٹائے، انہوں نے جو ہے نا وہ شیل کھائے، انہوں نے پولیس کی مار کھائی، انہوں نے لاٹھیاں کھائیں، سارا کچھ کیا۔ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی، انہوں نے عامر بندوق کے فیصلے کی خلاف ورزی کی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جو پارلیمنٹ نے جو ربڑ سٹیمپ ہے اس نے قانون پاس کیا تھا کہ جو ہے نا خونی چوک میں یا اسلام آباد میں یا شیطان پورہ میں کوئی احتجاج یا جلسہ یا جلوس وہ بغیر اجازت کے نہیں ہوگا۔ سارا مان لیا، سارا، کہ انہوں نے یہ سارے گناہ کیے۔ سوال ایک ہے، گولی کیوں چلائی؟ ڈنڈے مارتے، ٹانگیں توڑ دیتے، سر پھاڑ دیتے، بادو توڑ دیتے، گرفتار کر لیتے، ایف آئی آریں کٹا دیتے، دہشت گردی کے مقدمات بنا دیتے۔ آپ کے پاس تیار پڑے ہیں، آپ کے دراز بھرے ہوئے ہیں، آپ نے دراز کھولنا تھا، ایف آئی آروں کا ڈھیر لگ جاتا۔ عمران خان پہ 200، علی امین گنڈپور پہ تقریباً 100، عمر یوب کہہ رہے تھے مجھ پہ بھی 100، تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ایف آئی آریں کاٹ دیتے۔ آج جس طرح ایک ماں جو ہے وہ قبر پر لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی اور سوال پوچھ رہی تھی، تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تمہیں کتنی تکلیف ہوئی؟ یہ ماں قبر پہ پوچھ رہی تھی۔ سوال ایک ہے ہمارا، گولی کیوں چلائی؟ آپ لوگوں نے گولی نہیں چلانی تھی، اور پھر حکومت ڈھٹائی کے ساتھ، اور جو حکومت کے ہاتھوں سے لگا ہوا خون اپنی زبانوں سے چاٹ رہے ہیں، زبانوں سے۔ یعنی میں سید طلعت حسین کو سن رہا تھا، جاوید چودھری کو سن رہا تھا، اس کے علاوہ حسن ایوب کو، تو دل پہ چھریاں چل رہی تھی، مزے لے لے کے وہ یہ سارا ایونٹ بیان کر رہے تھے۔ جس طرح ایک پکنک نہیں ہوتی، جس طرح ایک فیسٹیول ہوتا ہے، وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے۔ یعنی جو ہے نا وہ خامنائی، سید علی خامنائی نے کہا تھا کہ جب جو ہے نا بہادروں کا کہیں پہ خون بہہ جائے نا، خون، تو سمجھ لو کہ یزید کا تخت گرنے والا ہے۔ یہ سید علی خامنائی نے کہا تھا۔ تو میں حیران ہوں ان سیاسی جماعتوں پہ، ان کے ورکرز پہ، کہ جو ہے نا جو مرنے پہ، جو قتل عام پہ وہ منہ چڑھا رہے ہیں، جو ٹچکرے مار رہے ہیں، اور اطولہ تارڑ جو ہے نا خونی چوک میں کھڑو کر کمنٹری کر رہا ہے کہ جی اپنے جوتے چھوڑ گئے، اپنی گاڑیاں چھوڑ گئے۔ قرآن نے تو جو ہے نا میرا خیال ہے کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک غزوہ میں نا اسامہ بن زید بڑے زبردست جنگجو تھے، تو انہوں نے ایک شخص کو قتل کرنا چاہا، کافر کو، مشرک کو، تو اس مشرک نے نا اونچی آواز میں کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ۔ اسامہ بن زید نے قتل کر دیا اس کو۔ بہرحال غزوہ میں فتح ہو گئی۔ شام کو جب بیٹھک لگی، یعنی مشاورتی کہ جی زبردست ہو گیا سارا کچھ، تو وہاں پہ ایک بندے نے شکایت کی اسامہ بن زید کی کہ میں نے سنا کہ وہ بندہ، اس بندے نے کلمہ پڑھا اور اسامہ بن زید نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید سے کہا کہ ایسا ہوا ہے؟ تو اسامہ بن زید نے کہا جی ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں قتل کیا اس کو؟ وہ تو کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو اسامہ بن زید نے کہا کہ وہ میری تلوار کی ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا، دل سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ، تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے پڑھ رہا ہے یا اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے؟ اب اسامہ بن زید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور کتابیں لکھتی ہیں اسامہ بن زید کو چیف بھی مقرر کیا تھا ایک مہم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ اندازہ کریں۔ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ساری زندگی نہ بعد میں وہ پچھتاتے تھے کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ یہ تو سارے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ وہ ڈاکٹر امجد کہہ رہے تھے کہ میں جماعت کرا رہا تھا جب ایک بندے کو گولی لگی اور وہ گرا، تو یہ تو کلمہ پڑھنے والے تھے، اور دھڑلے سے کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، اور ان کا کوئی مطالبہ ناجائز نہیں تھا۔
ہمیں حکومت دے دیں، ہمارا وزیر اعظم بنا دیں، ہمیں پارلیمنٹ دے دیں، ہم نے سپریم کورٹ میں خسرے نچانے ہیں، حالانکہ پہلے بھی بیٹھے ہیں، ہم نے نئے خسرے نچانے ہیں، وہ ایسا کوئی بھی مطالبہ نہیں تھا۔ ویڈیو جاری و ساری ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ فائر وال ایکٹیو ہو چکی ہے، ویوز اتنے زیادہ نہیں آتے، تو زیادہ سے زیادہ پلیز لائکس کریں، کومنٹس کریں، زیادہ سے زیادہ ایک بندہ دو تین دفعہ کومنٹس کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ شیئر کم از کم اپنے 4-5 دوستوں تک جو ہے وہ ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں، اور ان کو سبسکرائب کا بھی کہا کریں، کیونکہ آپ میری بہت محترم اور بہت پیاری یوٹیوب فیملی ہیں۔ صرف سوال یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی؟ جس نے بھی چلائی، پتہ ہر کسی کو ہے، ہر کسی کو پتہ ہے میرے سمیت، گولی کیوں چلائی پاکستانیوں پہ، اور پھر نہتوں پہ کوئی مرغی بیچ کے، میں نے کل بتایا تھا نا، امیر عباس نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک لڑکے نے مرغی بیچی تھی اور وہ اس میں احتجاج میں آیا ہوا تھا۔ وہ میں نے ویلاگ کیا ہے کہ جس کی جیب سے جو ہے نا وہ 570 روپے بھنے ہوئے جو ہے نا وہ چنے اور بٹنوں والا موبائل نکلا ہے، جس پہ مبینہ طور پہ 40 مس کالیں آئی ہوئی تھیں، کوئی کہتا ہے ماں کی تھیں اور کوئی کہتا ہے بیٹی کی تھیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ سوال ایک ہے، گولی کیوں چلائی؟ اور یہ پیچھا کرے گا، جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، یہ پیچھا کرے گا کہ گولی کیوں چلائی، اور یہ لوگ آپ لوگوں کے ایسے گریبان پکڑیں گے جب ایک بہت بلکہ سب سے بڑے منصف کے سامنے پیش ہوں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ بہرحال آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے یہ آواز اٹھانی ہے، گولی کیوں چلائی، کمنٹ بھی یہی کرنا ہے، گولی کیوں چلائی۔ اب ہم آتے ہیں یہ 1928 کولمبیا کیلا قتل عام، یہ کیلے کے مزدور تھے جی، ان کے مطالبے تھے کہ 8 گھنٹے جو ہے نا ہماری ڈیوٹی کی جائے، 8 گھنٹے، اس کے علاوہ ہفتے میں 6 دن کیے جائیں، جس طرح ہے ہر جگہ پہ۔ اس کے علاوہ ہمیں تنخواہ جو ہے نا وہ کیش دی جائے۔ یونائٹڈ کمپنی تھی جو کیلے جمع کرتی، پھر صاف ستھرے کر کے سپلائی کرتی۔ اس کے پیچھے امریکہ تھا، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے امریکہ تھا اس کے پیچھے۔ تو انہوں نے ہڑتال کر دی ورکرز نے، اور ہڑتال کافی لمبی ہو گئی۔ اب میں نے خونی چوک اور یہ جو 1928 کا واقعہ ہے، اس کو کیوں آپس میں جو ہے نا وہ لنک کیا ہے، یہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا۔ تو انہوں نے ہڑتال کر دی، ہڑتال کافی دنوں تک جاری رہی۔ مطالبے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ یہ مطالبے تھے۔ بہرحال حکومت نے جنرل مارکوس اس کے ذمہ لگایا کہ وہ اس معاملے کو حل کرے، جنرل مارکوس کے ذمہ، جس طرح 3-4 دن پہلے رینجرز کے ذمہ لگایا گیا کہ جی آپ جا کر بڑے پیار سے کنٹینر پہ چڑھائیں، گلے لگائیں، پھر نماز پڑھتے ہوئے کو دھکا دیں، اور پھر اسی طرح نہ وہ جنرل مارکوس کے ذمہ یہ لگا کہ جا کر جو ہے نا معاملات حل کرائیں۔ جنرل مارکوس وہاں پہنچ گئے، لوگ بیٹھے تھے بہت زیادہ۔ جنرل مارکوس کے ساتھ نا 700 وہ سولجرز تھے، 700 وہ وہاں پہ چلے گئے۔ انہوں نے بالکل جلیانوالہ باغ کی طرح ایک مخصوص جگہ پہ ان کو دعوت دی کہ آئیں جی ہم جو ہے نا وہ مذاکرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ ان مظاہرین کو لے کے اس جگہ پہ چلے گئے۔ اس جگہ پہ جو ہی گئے نا تو وہ 700 فوجیوں نے پوزیشن لے لی، بالکل خونی چوک کی طرح پوزیشن لے لی، اور پھر فائر 1 2 3 چاروں طرف سے گولیاں چلنا شروع ہو گئی ان ورکروں پہ، اور ایسی گولیاں چلیں جنرل مارکوس اس کی کمان کر رہے تھے۔ جو خونی چوک، اور اس میں مشابہت کیا ہے، وہ جو لاشیں نہیں مل رہی، پمس پہ پیرا ہے، جو ہے نا وہ پولی کلینک پہ پیرا ہے، سی ایم ایچ پہ پیرا ہے، کوئی کہتا ہے کدھر ڈیڈ باڈیز گئیں، کوئی کہتا ہے ٹرکوں میں گئیں، کوئی کہتا ہے گرد پھر رہے ہیں اسلام آباد کی فضاؤں میں، اجتماعی قبروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے مقبوضہ کشمیر میں سنی تھی، ہم نے جو ہے نا وہ اسرائیل میں سنی تھی، اب یہاں بھی سن رہے ہیں۔ بہرحال ان میں مشابہت کیا تھی؟ مشابہت یہ تھی کہ حکومت نے کیا کلیم کیا؟ حکومت نے کلیم کیا 47 بندے مارے گئے، 47
اور بندے پتہ ہے کتنے مرے تھے؟ جی بندے مرے تھے 2000 ایک گارسیا یعنی ان کا ناول ہے 100 Years of Solitude، یہ آپ نے لازمی گوگل پہ جانا ہے، اس کو کہتے ہیں بنانا میسیکر، کیلا قتل عام یعنی اردو میں، تو آپ نے یہ لازمی خود بھی دیکھنا ہے یعنی کہ کیا ہوا، یعنی وہاں بنانا میسیکر میں کیا ہوا کولمبیا میں 1928 میں۔ لیکن جو بات سملر ہے نا وہ یہ کہ یہاں پہ جی ایک بندہ بھی نہیں مرا، گولی بھی نہیں چلی، حکومت کہہ رہی ہے، اور کتنے بندے مرے کوئی پتہ نہیں، وہاں گورنمنٹ نے کہا جی 47 بندے مرے ہیں، جنرل مارکوس کولمبیا، کیلا قتل عام 1928، اور بندے کتنے مرے تھے 2000، یہ آپ نے گوگل پہ چلے جانا ہے۔ مشرف نے جنرل اکبر خان بگٹی کو کہا تھا ایسی طرف سے میزائل آئے گا پتہ ہی نہیں چلے گا، طاقت ہے ظاہر ہے۔ پھر مشرف کے کمرے میں کوئی نہیں جاتا تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کسی ویلاگ میں کہ وہ جو کوریڈور تھا نا چھوٹا سا، ادھر جو ہے نا وہ کنالوں پہ چاک شہزاد میں فارم ہاؤس تھا، رہنا نصیب نہیں ہوا، ادھر اتنے سارے گھر میں دبئی میں وہ مرا، جس کمرے میں مشرف تھا نا تو اس کوریڈور میں، کمرہ نہیں، اس کوریڈور میں اتنی بدبو ہوتی تھی کہ بندہ نہیں جاتا تھا، ہر کوئی بھاگ گیا، ہر کوئی بھاگ گیا۔ اور دنیا میں وہ جو مشرف کو بیماری تھی وہ اس وقت پورے 7 براعظموں میں 25 لوگوں کو تھی، 25 لوگوں کو وہ بیماری تھی مشرف کو۔ اور جب مشرف مرا تو مشرف کے پاس کون تھا ذرا گیس کریں؟ بیوی نہیں، بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، دوست نہیں، کتا مشرف کا کتا تھا مشرف کے پاس، صرف کوئی نہیں تھا، کیونکہ کوریڈور میں بدبو سے کھڑے نہیں ہوا جاتا تھا۔ اس مشرف نے اکبر خان بگٹی کو کہا تھا، وہ پتنی 80 سال کا تھا کہ 75 سال کا، بہرحال میزائل گیا، میزائل لگا، غار یہ وہ سارا آپ کو پتا ہے۔ اس کے بعد بلوچستان کا کیا ہوا؟ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، حق ہو، وہ صرف متکبر ہے، تکبر اس کو سوٹ کرتا ہے، وہ متکبر ہے۔ یہ ہم صبح واش روم میں ذرا دیکھ لیا کریں ہمارے اندر سے کیا نکلتا ہے، ہم متکبر ہیں، یعنی ہم کیا نکالتے ہیں صبح واش روم میں، یا جب ہم مرتے ہیں کوئی بھی تو ایک رات فوراً لے کے جائیں جی، فوراً لے کے جائیں قبرستان میں، فوراً لے کے جائیں، ابھی پھٹ جائے گا، فوراً لے کے جائیں۔ کیا ہے ہم؟ ایسی طرف سے میزائل آئے گا، آیا بلوچستان کو بھگتے۔ اکبر خان بگٹی صرف اتنا سارا علاقہ، سوئی کا اور جو ہے نا وہ ڈیرہ بگٹی کا، کوہلو کا، وہاں پہ صرف ایک سردار۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ عمران خان کو جی مارنے جا رہے ہیں، ایک اجلاس ہوا ہے کہ 1 مہینے میں ہر کوئی نا رو پیٹ کے جو ہے نا وہ چپ کر جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جی ہم 1-2 ایئرپورٹ کا نام عمران خان پہ رکھ دیں گے، 1-2 روڈ کا نام عمران خان پہ رکھ دیں گے، اور بڑی مذمتیں ہوں گی، بڑی تعزیتیں ہوں گی کہ ہیرو تھا، ورلڈ کپ جتوایا تھا، شوکت خانم بنائے، نمل بنائی، اور یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ اجلاس بھی ہو چکا ہے، اور بتانے والے بتا رہے تھے کہ جب افسر نے یہ بات کی ہے نا کہ کتنا ٹائم لگے گا عمران خان کو مارنے کے بعد حالات قابو کرنے میں، تو وہ جو شرکاء تھے نا وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے سارے کہ یہ کس طرح سے نے بات کی ہے۔ تو وہی میزائل اس طرف سے لنک کر لیں، بلوچستان کو سنبھال لینا۔ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں اس وقت سے لے کر آج تک؟ اور میں نے بتایا اکبر خان بگٹی کا اتنا سارا علاقہ تھا، وہ ایک ہی سیٹ جیتا تھا، خود کبھی کبھی یا کوئی بیٹا یا یہ یا وہ عمران خان، لیکن یہ کر گزرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ابھی پہلی سٹوری پہ آتا ہوں کہ یہاں پہ کون سا سسٹم ہے، یہاں پہ کس کا قبضہ ہے۔ بہرحال جی عمران خان کے بارے میں بری خبریں آ رہی ہیں، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان ٹوٹ گیا، ذمہ دار جنرل یحییٰ خان، ہر کسی کو پتہ ہے، قومی غدار،
पता है टूटने के बाद क्या किया उसने? इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबरा को कहा कि आइन बनाओ। ये बैठे बैठे ना उन्होंने चुस्की लाई। 47 में पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए, आपको पता है। 3.5 साल में इंडिया ने इलेक्शन भी करा दिया, आइन भी बना लिया। यहां पे 1947 में आज़ाद हुआ और इलेक्शन कब हुए पता है आपको? 70 में। आइन कब बना पता है आपको? 56 में बना, अयूब ने उड़ा दिया। 62 में बना, अयूब ने उड़ा दिया, अपना बनाया हुआ। फिर 73 में आकर बना, उसमें 26 तरमीमें हो चुकी हैं। इंडिया ने आइन भी बना लिया, इलेक्शन भी हो गया। 3.5 साल में इंडिया आपके सामने है। इधर लकी रानी सर्कस, गुल्लू शाह मेला, इधर राजवाड़ा, एस्टेब्लिशमेंट। बहरहाल जी पाकिस्तान तोड़ दिया। कहता है आइन बनाओ। हमें बैठे बैठे उधर आइन बनाओ। किसको कहा? इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह को कि यार आइन बनाओ। फिर पता है क्या कहता है कि आइन में ताहयात सदर जनरल आगा मोहम्मद याया खान होगा। ये आइन बनाने का कह रहा है। पाकिस्तान टूट गया है, वो तोड़ दिया है। आइन बनाओ कि जनरल याया खान ताहयात सदर होगा। पहली गल, नवा आइन बन रहा है, ठीक है जी। दूसरी गल, जो भी वजीर आजम बनेगा वो सदर के मातहत होगा। हक हू हक हू हक हू जाने या अली, वो सदर के मातहत होगा। तीसरी गल, सदर ताहयात होगा याया खान। ए मुल्क है, ए फौज है, ताहयात होगा। अगर मैं जनरल रानी को कोई जो है ना वो क्या दूं, जनरल रानी को कहा था कि मैं दूं जी कोई जनरल रानी को प्रोजेक्ट, तो उसको जो है ना वो वजीर आजम पे मानना लाजमी होगा। जनरल रानी को मैं कुछ भी दूं पाकिस्तान का, तो यानी एक सूबा दे दूं या तो वो वजीर आजम पे मानना लाजमी होगा। ये आइन में ओ भाई, आइन में। और अगली शेख, अगर सैनमे के लिए नूरजहान को प्लाट दूं तो वजीर आजम उस पर दस्तखत कर देगा। ये मुल्क है। फौज कहती है हम पे बात न करो, हमें नूरानी पर लगे हुए हैं। मुल्क को यहां तक पहुंचाया किसने? अगर मैं सैनमे के लिए, ये आइन बन रहा है। फिर क्या हुआ? ताहयात सदर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे अब्दुल हमीद खान, नंबर 1 हरामी। ये नंबर 1 हरामी ये लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हमीद खान। इसको कहा कि जी GHQ में जाओ और जरा अफसरों को कहो इस आइन के बारे में कि या जो है ना वो ताहया सदर बन रहा है। और वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हमीद गए तो अफसरों ने आगे से वो कुछ किया कि कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से अब्दुल हमीद खान को बाहर निकाला। उसने आकर बताया कि बंदे ना पुत्र बन और जान छुड़ाओ। ये चल रहा है, भी चल रहा है, ये चल रहा है। यहां सिर्फ 1 साल कैद आदम का, बस ये चल रहा है। यहां पे यही चल रहा है। आइन में नूरजहान का प्लॉट लिखो, रानी का जो है ना वो लिखो कि कोई सूबा दे दें, खुश हों और सूबा दे दें, या कोई जिला दे दें, कोई रियासत दे दें जनरल रानी को। तो ये जो है वो अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं एहसान का और रहम का मामला फरमाए। और एक बार फिर अगर मेरे बस में होता तो मैं आप लोगों के घर आकर आपका शुक्रिया अदा करता। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।